اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ ترجمہ: ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا کہ تم ادا کرو الاماناتی امانتوں کو الی اہلیہا ان کے اہل کی طرف وَإِذَا اور جب حکمتم تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان ان تحکموا کہ تم فیصلہ کرو بالعدل انصاف کے ساتھ ان اللہ بے شک اللہ تعالی نعم ما بہترین یعظکم تمہیں نصیحت کرتا ہے بھی اس کی ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے سمیعاً سننے والا بصیرا دیکھنے والا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور اس آیت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو دو حکم دے رہے ہیں، اور یہ دونوں حکم معاملات کے اعتبار سے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں اکثر مفسرین نے حضرت عثمان بن طلحہ کا واقعہ لکھا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، یعنی خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی، ان کے خاندان کے پاس تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش ہوئی کہ میں آخری مرتبہ کعبہ کے در و دیوار کی زیارت کروں، اندر جا کر نماز ادا کروں، کوئی اللہ کی عبادت کروں۔ تو حضرت عثمان کے پاس گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی یہ ایمان لائے نہیں تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرے لیے دروازہ کھول دو تاکہ میں کچھ اللہ کی عبادت کر لوں، تو انہوں نے انکار کر دیا اور سخت انداز اختیار کیا کہ میں ہر ایک کے لیے دروازہ نہیں کھولا کرتا۔ تو حضور علیہ السلام نے جاتے جاتے انہیں ایک جملہ کہا کہ عثمان وہ کیا وقت ہوگا کہ جب یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا۔ حضرت عثمان خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضور نے مجھے یہ جملہ کہا تو میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ وقت ضرور آئے گا۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے، اور پھر جب مکہ فتح ہوا 10,000 کا لشکر لے کر حضور علیہ السلام مکہ آئے تو کسی کی جرت اور ہمت نہیں تھی کہ مقابلہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے چابی منگوائی کہ چابی مجھے دو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ چابی لے کے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے، تو حضرت علی ان کے پیچھے چھت پہ چڑھے اور ادھر ان سے چابی زبردستی لے لی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے چابی دے دی، لیکن دیتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں یہ چابی آپ کو اللہ کی امانت کے ساتھ دے رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے خود تالا کھولا، اندر تشریف لے گئے، شکرانے کے نوافل ادا کیے، اور باہر جب آئے تو چابی حضور کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت علی کی خواہش تھی، حضرت عباس کی خواہش تھی کہ یہ چابی ہمیں مل جائے، کہ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا تالا کھولیں بھی اور بند بھی کریں۔ لیکن حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو پھر بلایا اور یہی والی آیت پڑھی کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے مستحقین تک پہنچا دو، اور کہا میری وہ پرانی بات یاد ہے کہ ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ تو انہوں نے نظریں جھکا لی، تو حضور علیہ السلام نے چابی انہی کے حوالے واپس کر دی۔ وہ حضور کے اس طرز عمل سے اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً ادھر اشہد ان لا الہ پڑھ کے ایمان قبول کر لیا، اور حضور علیہ السلام نے ان کو بشارت بھی دی کہ قیامت تک یہ چابی تمہاری نسلوں میں رہے گی، تمہارے خاندان میں رہے گی۔ چنانچہ آج بھی خانہ کعبہ کے جو کلید بردار ہیں یہ حضرت عثمان بن طلحہ ہی کی نسل اور ان کے خاندان کے لوگ ہیں،
جنہیں آج کل شیبی خاندان کہا جاتا ہے، اور ان کے کچھ لوگ پنڈی میں ایک مولانا صاحب کے پاس آیا بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر 2 حکم دیے۔ پہلا حکم ہے امانت کی ادائیگی کا، کہ ایک مسلمان اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ امانت کا پابند ہوتا ہے اور کسی بھی حال میں امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یہی چیز قرآن نے ہمیں سکھائی اور حضور نے اپنی سیرت سے ہمیں یہ چیز سکھائی۔ ہم سب پڑھتے ہیں کہ حضور کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، لیکن اہل مکہ آپ کو صادق اور امین کے الفاظ سے یاد کرتے تھے کہ ان جیسا سچا بھی کوئی نہیں ہے اور ان جیسا امین بھی کوئی نہیں ہے۔ اور حضور کتنے بڑے امین اور امانت دار تھے کہ انہی کافروں نے آپ کے لیے مکہ میں عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، مجبور ہو کر ہجرت فرما رہے ہیں، لیکن انہی کافروں کی امانتیں حضور کے پاس پڑی تھی۔ تو جاتے جاتے حضرت علی کے حوالے کی کہ میرے بستر پہ سو، میں تو نکل رہا ہوں، تم یہ امانتیں ان کافروں کو دے کر تم واپس آ جانا۔ تو یہ امانت کی پاسداری کی کتنی بڑی مثال قائم کی ہے حضور نے۔ چاہتے تو کہہ سکتے تھے، ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا یہ سارے میرے دشمن ہیں، ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پر ساتھ لے جاؤ، لیکن حضور نے ایسا نہیں کیا۔ رہتی دنیا کے لیے ایک مثال قائم کی کہ امانت کی پاسداری یہ ہے کہ دشمنوں کی چیز بھی تمہارے پاس پڑی ہے تو وہ انہیں پوری پوری ادا کر دو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جس کے اندر امانت کی صفت نہ ہو، نمازیں پڑھتا ہو، روزے رکھتا ہو، باقی عبادات کرتا ہو، لیکن اگر وہ امین نہیں ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، تو حضور فرما رہے ہیں یہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے منافقوں کی 3 نشانیاں بتائی۔ فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی صفت ہو سکتی ہے، مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے انسان ہر حال میں امانت کا اپنے آپ کو پابند بنائے کہ میں کسی بھی قسم کی امانت میں کبھی خیانت نہ کروں۔ اب ایک تو امانت کا ظاہری مفہوم ہے جو ہم سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہمارے پاس اپنی کوئی چیز رکھوائی، پیسے رکھوائے، ہم نے حفاظت سے رکھے اور جب اس نے مانگے تو ہم نے لوٹا دیے۔ یہ امانت کا صرف ایک مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ امانت کے مختلف زاویے ہیں، اور بھی امانت کی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا یہ زندگی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، لہٰذا اس کو اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے۔ اگر اپنی مرضی سے گزاریں گے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس پہ مرضی بھی اللہ ہی کی چلے گی۔ خودکشی اسی لیے حرام ہے کہ یہ زندگی تم ساتھ لے کر نہیں آئے ہو، یہ زندگی ہماری امانت ہے، ہم جب چاہیں موت کے ہاتھوں اس کو ختم کریں، ہمارا حکم چلے گا۔ تم کون ہوتے ہو اپنی زندگی کو خود ختم کر کے امانت میں خیانت کرنے والے؟ پھر ہمارا جسم اور ہمارے جسم کے اعضاء یہ بھی اللہ کی امانت ہے، لہٰذا جسم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی، اس جسم پہ رب کی مرضی چلے گی۔ یہ آنکھ وہ نہیں دیکھے گی جو ہماری مرضی ہو، اس آنکھ سے ہم وہ دیکھیں گے جس میں ہمارے رب کی مرضی ہو۔ اسی طرح ایک آدمی کہیں نوکری کرتا ہے تو اس نوکری کے اوقات اور اس نوکری میں اس کے ذمے جو کام اور ذمہ داریاں ہیں یہ بھی امانت ہے۔ ایک آدمی کو حکومت نے یا جہاں نوکر ہے انہوں نے پابند کیا ہے کہ تم نے 8 بجے دفتر پہنچنا ہے، 3 بجے تم نے چھٹی کرنی ہے۔ اب یہ اپنی مرضی سے 9-10 بجے جا رہا ہے اور 1-2 بجے چھٹی کر کے آ رہا ہے، یہ اوقات کے اندر امانت میں خیانت کر رہا ہے، اور جتنا یہ دیر سے جا رہا ہے یا جلدی واپس آ رہا ہے اتنی تنخواہ لینا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسئلہ علماء سے پوچھیں۔ اسی طرح ایک آدمی کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تمہاری یہ نوکری ہے، لوگ تمہارے پاس آئیں گے، تم نے ان کی فائل لینی ہے، ان کا کام کرنا ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا ہے۔ اب یہ اپنی نوکری پہ فرعون بن کے بیٹھ جائے اور اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائے، لوگوں کو تنگ کرے، ان سے رشوت طلب کرے، یا سفارش ان کو کہے کہ سفارش ہوگی تو میں کام کروں گا، تو یہ بھی اب امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ حضور نے فرمایا المجالس بالامانہ،
مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں. کسی مجلس میں کوئی بات چل رہی ہے اور وہ بات کا راز کی بات ہے, مجلس والے اسے باہر لیک نہیں کرنا چاہتے, تو اس مجلس میں جو آدمی شریک ہے اسے چاہیے کہ وہ ان باتوں کو اپنے سینے میں بطور امانت کے رکھے. کسی نے کوئی راز اپنا تمہیں بتایا ہے, تم سے شیئر کیا ہے, تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ اس راز کو افشا کر کے اور لوگوں میں پھیلا کے اس راز میں امانت میں خیانت کرے. اسی طرح ووٹ بھی امانت ہے. ووٹ, اب ایک آدمی اپنا ووٹ بیچ دیتا ہے, اپنا ضمیر بیچ دیتا ہے, اسے پتا ہے کہ میں ووٹ جس کو دے رہا ہوں یہ اس کا اہل نہیں ہے, یہ آگے جا کے خود بھی کھائے گا, اپنے چیلوں کو بھی کھلائے گا اور ہمارا کوئی کام نہیں کرے گا, لیکن یہ کہتا ہے میں کیا کروں, یہ میری برادری ہے, یہ میری سیاسی وابستگی ہے, یہ میری پارٹی ہے, یہ اہل ہو یا نہ ہو میں نے اسی کو ووٹ دینا ہے, تو یہ ووٹ کی امانت میں بھی خیانت کر رہا ہے. تو ایک اللہ نے حکم یہ دیا کہ اللہ تمہیں یہ تاکید کرتا ہے, تاکیدی حکم کرتا ہے کہ امانت کو اس کے اہل تک پہنچاؤ, امانت میں خیانت نہ کرو. اور دوسرا حکم وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, کہ جب تمہیں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو تم اس میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کرو. مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی پہ ظلم زیادتی کرے. مومن کو اگر کسی کے فیصلوں کا موقع ملے تو وہ اس میں عدل و انصاف کی بہترین روایت قائم کرتا ہے. عدل و انصاف مومن کی بہت بڑی خوبی ہے. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لیں, حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ کے اندر عدل و انصاف کے ذریعے مدینہ کی ریاست کو ایک بہترین اور قابل تقلید اور قابل نمونہ ریاست بنایا تھا. عدل و انصاف حضور علیہ السلام نے قائم کیا, تب ایک پر امن معاشرہ مدینہ منورہ میں تشکیل پایا اور ایک پر امن حکومت قائم ہوئی. یہ عدل و انصاف کی وجہ تھی. اسی طرح صحابہ, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, ان سے بڑا عادل اور کون ہوگا. اور حضور علیہ السلام کی ایک روایت جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے, حضور نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ قیامت کے سخت ترین دن میں جب سورج سوا نیزے پر ہوگا اور پوری گرمی کی وجہ سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا اور انہیں نور کے ممبر پہ بٹھائے گا. ان میں سے پہلا حضور نے فرمایا امام عادل, وہ حاکم جو عدل و انصاف کرے, جس نے عدل و انصاف کی ریت کو برقرار رکھا ہو, اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ, اپنی رحمت کا سایہ نصیب کریں گے. حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے, قبیلہ قریش کی ایک معزز شاخ ہے قبیلہ بنو مخزوم. یہ بڑے اپنے علاقے میں ریسپیکٹیبل سمجھے جاتے تھے. ان کی کسی خاتون نے چوری کی جس کا نام تھا فاطمہ. اب یہ قبیلے والے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری عورت کا ہاتھ کٹے اور ہمارے خاندان پہ یہ بدنما داغ ہو. اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے. تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے سفارش کروائی کہ آپ حضور کے بڑے لاڈلے ہیں, آپ جا کے سفارش کریں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, کوئی اور سزا دے دی جائے. حضرت اسامہ نے سفارش کی تو حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, چہرہ مبارک سرخ ہوا. فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ, کیا تم اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سفارش کرتے ہو کہ یہ سزا نہ دی جائے؟ پھر حضور نے قسم کھا کے فرمایا کہ یہ تو قبیلہ مخزوم کی فاطمہ ہے, خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. تو ایک حاکم کے یہ ذمے ہے, اگر اسے اللہ نے کسی قوم کا, کسی ملک کا خلیفہ بنایا ہے, وزیر اعظم بنایا ہے, صدر بنایا ہے, تو وہ ہر حال میں اپنی عدلیہ میں, اعلیٰ اداروں میں اور قانون نافذ کرنے والے جتنے ادارے ہیں ان میں عدل و انصاف کی بالادستی قائم کرے. یہ آیت خاص طور پر حاکموں کے لیے اور عمومی اعتبار سے ہر انسان کے لیے. ہر انسان کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے. ایک گھر کا سربراہ اپنے گھر کے لوگوں میں عدل و انصاف قائم کرے, ایک استاد اپنے شاگردوں میں عدل و انصاف قائم کرے. کسی بندے کی اپنے علاقے میں, گاؤں میں, محلے میں چلتی ہے, لوگ اس کے پاس فیصلوں کے لیے آتے ہیں, تو وہ اپنا جھکاؤ دولت کی طرف نہ رکھے,
کہ ان میں امیر کون ہے اس کا ساتھ دوں، ان میں تعلقات والا کون ہے، اثر و رسوخ والا کون ہے، میرا پلہ اس کی طرف ہو، اس کے پلڑے میں میں اپنی شخصیت کا وزن ڈال دوں، ایسا نہیں کرنا۔ جرگوں میں، جھگڑوں میں، معاملات میں فیصلے نمٹانے کا موقع ملے تو اللہ رب العزت کی اس آیت کے اندر تاکید ہے کہ ہر حال میں عدل و انصاف پہ قائم رہو۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ اس حوالے سے تمہیں بہترین نصیحت کر رہا ہے۔ اگر تم عدل و انصاف کو قائم کرو گے، امانت کی پاسداری کرو گے تو ایک مثالی خوشگوار اسلامی معاشرہ تشکیل پائے گا۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم بولتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ اسے سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ لوگوں کو چکر دے سکتے ہو، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر کر سکتے ہو، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے تمہارے یہ چکر اور تمہارے یہ فراڈ نہیں چل سکتے۔ اس لیے محتاط ہو کہ دیکھنے والے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، سننے والا تمہیں سن رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ان چکروں کی وجہ سے اور گفتگو کے اندر یہ جو تم اونچ نیچ لاتے ہو، اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہیں پکڑ لے۔ ترجمہ پڑھیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدو کہ تم ادا کرو الاماناتی امانتوں کو الی اہلیہا ان کے اہل کی طرف، وَإِذَا اور جب حکم تم فیصلہ کرو بین الناسی لوگوں کے درمیان، ان تحکموا کہ تم فیصلہ کرو بالعدل عدل و انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی نعم ما بہترین یعظکم تمہیں نصیحت کرتا ہے بہی اس کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے سمیعاً سننے والا، بصیرا دیکھنے والا۔ آمین اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کو امانت کی پاسداری کرنے کی، عدل و انصاف کی بالادستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس آیت کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس آیت کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ جتنے حاضرین مجلس بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو جائز خواہشات اور مستقبل کے نیک ارادے ہیں تو انہیں پورا فرما۔ اے اللہ اس آیت کے ایک ایک حرف کا ثواب ہمارے فوت ہو جانے والے عزیزوں، رشتہ داروں، والدین، اساتذہ اور ساری امت مسلمہ کے مرحومین کو پہنچا۔ اس کے توفیل ان کی قبروں کو جنت الفردوس کا باغ بنا، اور اس آیت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت وسیلہ نجات بنا برحمتک۔